کا بڑا گھر، کیا بنائیں گے؟ اس کو لے بنا، چلیے گڈ، ٹھیک ہے، گڈ، بیت حامد، کیا بنا؟ ویری گڈ، ویری گڈ، بناؤ الکبیر، ویری گڈ، کیا بات ہے، کلپ، یو واہ، کیا بات، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا اب میں اوپر مٹاتا ہوں، اس کا ترجمہ کر دے۔ ہاں ترجمہ کیجیے، ترجمہ کیجیے، ہمارے سامعین سنائیے۔ حامد کا بڑا گھر، کیا بات، کیا بات، کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اردو سے عربی بنانا آپ کو سکھائیں گے جناب والا۔ یہاں پر جو ہمارے طلباء سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، خصوصاً ہم آپ سے مخاطب ہیں، ہم آپ کو آج اردو سے عربی بنانا سکھائیں گے۔ مضاف اور مضاف الیہ تو آپ جانتے ہو اور آپ نے سنا ہو۔ مضاف الیہ کی پہچان کیا ہے؟ کا، کے، کی، کیا ہے؟ کا، کے، کی، یہ مضاف اور مضاف الیہ کی پہچان ہے۔ اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ اضافت۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ اب مجھے دیکھو، اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ اضافت۔ بس میں آ رہی نا؟ تو مضاف الیہ کی پہچان کیا ہے؟ کا، کے، کی۔ اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ اضافت۔ اضافت کے دو فائدے ہیں۔ اضافت کے کتنے فائدے ہیں؟ دو فائدے۔ اضافت کا ایک فائدہ ہوتا ہے تعریف کا، اور اضافت کا دوسرا فائدہ ہے تخصیص کا۔ اس سے قبل میں آپ کو بتاؤں، پھر تو بحث نحو میں چلی جائے گی، انشاء سے ہم ہٹ رہے ہیں، بارکیف مضاف الیہ سمجھا رہے ہیں، اس لیے ہم اضافت معنوی کو سمجھائیں، کیونکہ اضافت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اضافت لفظی اور ایک اضافت معنوی۔ اضافت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، ایک اضافت لفظی اور ایک اضافت معنوی۔ اضافت لفظی کا ایک فائدہ، اضافت معنوی کے دو فائدے۔ اضافت لفظی کا ایک فائدہ تخفیف، اضافت لفظی کا ایک فائدہ تخفیف، لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ اضافت لفظی کا ایک فائدہ کیا آتا ہے؟ تخفیف۔ تخفیف کا مطلب بھاری چیز کو آسان کرنا۔ کیسے بھاری چیز کو آسان کیا جاتا ہے؟ دیکھو، ضارب زید یا زیدن، ضارب زیدن، ضارب زید۔ آپ بتائیں گے، یہاں پر اسکول کا ایک طالب علم بیٹھا ہوا ہے جناب مشکور صاحب، آپ بتاؤ کہ آپ کو بولنے میں کون سا اچھا لگ رہا ہے؟ ضارب زیدن، ضارب زید، گڈ۔ دیکھو دیکھو بات تو وہی مانی جائے گی جو ادنا سے ادنا، جو کہ آج پہلی بار بیٹھا ہے سننے کے لیے، گزر رہا بیٹھ گیا، آخر کیا پڑھایا جا رہا ہے، اس کو بھی لگا کہ یہ ہلکا ہے۔ بس اضافت لفظی کا یہی فائدہ ہوتا ہے، ہلکا، کیونکہ ضارب زیدن بھاری ہے، اس بچے نے بھی بتا دیا، اور ضارب زیدن ہلکا ہے۔ اس اضافت کا مطلب نام ہوتا ہے اضافت لفظی۔ کیا ہے؟ اضافت لفظی۔ جب ہم نحو میں پڑھائیں گے تو وہاں پر ہم بتائیں گے اضافت لفظی کہتے کسے۔
اور ایک اضافت ہوتی ہے اضافت معنوی. کیا ہوتی ہے؟ اضافت معنوی. اضافت معنوی کے دو فائدے ہیں. ایک فائدہ ہوتا ہے تعریف کا اور ایک فائدہ ہوتا ہے تخصیص کا. اضافت معنوی کے دو فائدے. ایک فائدہ ہے تعریف کا اور ایک فائدہ ہے تخصیص کا. بس میں آ رہی نا. اور اضافت لفظی کا ایک فائدہ ہے بس. وہ فائدہ کیا ہے؟ تخفیف. تخفیف. اس اضافت کو اضافت لفظی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اضافت لفظی. اور پھر دونوں کو ملا کر کے کہیں گے اضافت. کیا کہیں گے؟ اضافت. اضافت کی دو قسمیں ہوئی، اضافت لفظی اور اضافت معنوی. پھر اضافت لفظی کی ایک فائدہ ہے تخفیف، اور اضافت معنوی کے دو فائدے ہیں. ایک فائدہ ہے تعریف اور دوسرا فائدہ ہے تخصیص. کلیئر؟ تعریف کب ہوتا ہے، یعنی مضاف معرفہ کب ہوتا ہے اور مضاف مخصوص کب ہوتا ہے. دیکھو جب مضاف مضاف الیہ بناتے ہو نا، جیسے قلم زید، زید کا قلم، کا کے کی، یہ مضاف الیہ کی پہچان ہے نا، جس کو انگلش میں آپ آف لگا کے بناتے ہو، ہے نا. ہوم آف زید، پین آف بکر، بکر کا قلم. ویسے عربی میں مضاف الیہ یعنی کا کے کی کا ترجمہ پیدا کرنے کے لیے اضافت کا عمل لاتے ہیں. تو بعد والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مضاف الیہ. بعد والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مضاف الیہ. پہلے والے کیا کہا جاتا ہے؟ مضاف، ہے نا. تو مضاف الیہ اگر معرفہ ہے، مضاف الیہ اگر کیا ہے؟ معرفہ ہے. اب یہ کیا ہو گیا؟ معرفہ. بہت امپورٹنٹ بات ہے. مضاف الیہ اگر معرفہ ہے تو مضاف کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا. اب یہ تم بتاؤ یہ قلم معرفہ ہے یا نکیرہ؟ قلم کیا ہے؟ معرفہ ہے نکیرہ؟ بکلول. قلم نکیرہ ہے. قلم کیا ہے؟ نکیرہ ہے. قلم کیا ہے؟ نکیرہ ہے. جنڈل ہے، کامن ہے. غلام کیا ہے؟ نکیرہ ہے. یہ بتاؤ، میں اگر آپ سے کہوں گا جاء غلام، ایک غلام آیا، آپ بتا سکتے ہو کون سا غلام آیا ہے؟ نہیں آیا، نہیں پتا چل پائے گا. میں کہوں گا قتل غلام، غلام نے قتل کیا ہے. آپ کے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے، آپ کے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے کیس درج کرنے کے لیے. آپ کے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے کیس درج کرنے کے لیے. 1 گھنٹے کے بعد آپ کی سنوائی نہیں ہوگی. ایک بات میں کہہ رہا ہوں. اچھا، مردوں کے پاس یعنی 1000 مرد ہیں اور ہر مرد کے پاس 1 غلام ہے. 1000 عورت ہیں اور ہر عورت کے پاس 1 غلام ہے. اوکے، بات سمجھ آ رہی ہے نا. 2 کیمپس لگے ہوئے ہیں. ایک کیمپس میں 1000 مرد، دوسرے کیمپس میں 1000 عورتیں. جس کیمپس میں مرد ہیں اس کیمپس میں 1000 مردوں کے 1000 غلام. جس کیمپس میں عورتیں ہیں ان عورتوں میں 1000 عورتوں کے 1000 غلام. تو ٹوٹل غلام کتنے ہو گئے؟ بولو نا بھائی. 2000 غلام ہو گئے. اب میں نے کہا قتل غلام بکرن، ایک غلام نے بکر کو قتل کیا. تو اب آپ کن کو تلاش کریں گے؟ 1 گھنٹہ آپ کے پاس ہے. پہلے مردوں کے غلام کی تفتیش کریں گے، پھر عورتوں کے غلام کی تفتیش کریں گے. اگر ہر ایک غلام کی تفتیش میں 1 منٹ لگائیں گے تو 2000 غلام ہے، 2000 منٹ لگے کہ نہیں لگے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آگے بتا رہا ہوں. لیکن اگر کہہ دیا گیا کہ قتل غلام رجل، کہ ایک مرد کے غلام نے قتل کیا ہے. اب آپ بتاؤ کہ آپ کے کتنے منٹ گھٹے؟ 1000 گھٹ گئے نا. یہ مخصوص ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا. ہوا بھائی. اب ہمیں عورتوں میں نہیں جانا ہے، اب ہمیں مرد میں جانا. اسی لیے جب نکیرہ مضاف الیہ کیا ہوگا؟ نکیرہ ہوگا. مضاف الیہ کیا ہوگا؟ نکیرہ ہوگا. تو غلام اب کیا ہو گیا؟ مخصوص ہو گیا. یعنی اب ہم عورتوں کی طرف نہیں جائیں گے تو یہ کیا ہو گیا؟ مخصوص. بات میں آ رہی ہے نا. تو جب مضاف الیہ نکیرہ ہو تو مضاف کیا ہو جاتا ہے؟ مخصوص. لیکن اگر میں یہ کہوں گا میں قتل غلام زید، اس کیمپس میں 1000 مرد، 1000 مرد میں ایک زید صرف بیٹھا ہوا ہے.
اب میں نے کہا قتل غلام بکر، قتل غلام بکر، اب بتاؤ کہ آپ کو کتنے منٹ میں تفتیش ہو جائے گی؟ جلدی بولنا بھائی، 1 منٹ میں نا، تو آپ کے 1900 منٹ بچے کہ نہیں بچے؟ اب بھی نہیں سمجھا؟ ارے بھائی آپ نے عورتوں کو چھوڑ ہی دیا، پہلے آپ نے تمام مردوں کو چھوڑ کر کے ڈائریکٹ اس کو پکڑ لیا، زید کے غلام کو پکڑا نہیں پکڑا؟ یہ ہو گیا معرفہ، یہ کیا ہو گیا؟ معرفہ۔ تو کیونکہ میں نے مضاف الیہ جو بولا ہے وہ معرفہ بولا ہے، تو بس میں آ رہے نہیں آ رہے دونوں؟ تو اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو مضاف کیا ہو جاتا ہے؟ مخصوص۔ مضاف الیہ اگر معرفہ ہے تو مضاف ہو جاتا ہے تعریف، میں معرف ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ دیکھو دیکھو، قلم رجل، آپ بتا سکتے ہو یہ اس اضافت سے کون سا فائدہ ہو رہا ہے؟ قلم رجل سے یہ قلم جو ہے، قلم یہ مخصوص ہوا کہ یہ معرف ہوا، معروف ہوا، معرفہ ہوا، کیا ہو بتاؤ؟ یعنی اس اضافت سے قلم رجل، ایک آدمی کا قلم، اس اضافت نے کون سا فائدہ دیا؟ تخصیص کا یا تعریف کا؟ تعریف، میں معرف ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ دیکھو دیکھو، قلم رجل، آپ بتا سکتے ہو یہ اس اضافت سے کون سا فائدہ ہو رہا ہے؟ قلم رجل سے یہ قلم جو ہے، قلم یہ مخصوص ہوا کہ یہ معرف ہوا، معروف ہوا، معرفہ ہوا، کیا ہو بتاؤ؟ یعنی اس اضافت سے قلم رجل، ایک آدمی کا قلم، اس اضافت نے کون سا فائدہ دیا؟ تخصیص کا یا تعریف کا؟ یہ نکیرہ ہے یا معرفہ ہے؟ رجل معرفہ ہے نکیرہ ہے؟ نکیرہ ہے۔ اگر مضاف الیہ نکیرہ ہے تو مضاف کیا ہوگا؟ اگر مضاف الیہ نکیرہ ہے تو تخصیص کا فائدہ، اور اگر مضاف الیہ معرفہ ہے، اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو تعریف کا فائدہ۔ اب بتائیں اس اضافت سے کون سا فائدہ مل رہا؟ قلم زید سے کون سا فائدہ ہوگا؟ زید کیا معرفہ نکیرہ؟ تو کون سا فائدہ ہو رہا؟ تعریف کا۔ اور یہاں سے کون سا فائدہ ہو رہا ہے؟ اب میں منہ سے بول رہا ہوں، بیت امرأۃ، بیت امرأۃ، ایک عورت کا گھر، اس اضافت سے کون سا فائدہ مل رہا ہے؟ تخصیص کا۔ ویری گڈ۔ بیت مدرسۃ رجل، کون سا فائدہ مل رہا ہے؟ تخصیص۔ مدرسۃ استاذ، کون سا فائدہ مل رہا ہے؟ تخصیص۔ مدرسۃ خالد، تعریف۔ کلیئر ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اب ہم چل رہے ہیں آگے، اب ہم چل رہے ہیں آگے۔ یہ بات میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ بولنا بھائی۔ آ گئی ہے؟ جب آ گئی ہے تو میں آپ کو یہ سب سمجھانا نہیں چاہ رہا، سمجھ رہے ہو نا؟ یہ راستے میں آ گیا، راستے سے ایک روڑا تھا، اس کو ہٹانا تھا مجھے، یہ راستے میں روڑا تھا، اس کو مجھے ہٹانا تھا، آگے مجھے بات سمجھائے۔ دیکھو تو اب مجھے بولنا ہے زید کا قلم، کیا بولیں گے؟ زید کا قلم، ٹھیک ہے؟ زید کا قلم کیا بنائیں گے؟ قلم زید، زید کا قلم، اس اضافت سے کون سا فائدہ مل رہا ہے؟ کون سا فائدہ؟ بولنا بھائی، تعریف کا۔ اگر ہم کو بولنا ہو زید کا خوبصورت قلم، میں نے ہیڈنگ کیا دی ہے؟ جب مضاف موصوف ہو، جب مضاف کیا ہو؟ موصوف ہو۔ زید کا خوبصورت قلم، زید کا خوبصورت قلم، اگر میں زید کا ہٹا دوں تو کیا ہوگا؟ خوبصورت قلم ہوا نا؟ اور خوبصورت کو ہٹاؤں گا کیا ہوگا؟ زید کا قلم۔ تو گویا کہ قلم کیا ہے ایک وقت میں؟ یہ قلم ایک وقت میں کیا ہے؟ مضاف بھی ہے اور کیا بھی ہے؟ موصوف بھی ہے۔ اگر مضاف ہے تو اس کو کیا چاہیے؟ مضاف الیہ چاہیے، موصوف ہے اس کو کیا چاہیے؟ صفت چاہیے۔ ارے کلیئر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں، اگر قلم مضاف ہے تو مضاف الیہ چاہیے، قلم موصوف ہے تو صفت چاہیے، ایک وقت میں دونوں ہے۔ تو پہلے کیا دیں گے ہم؟ پہلے اس کو دیں گے، پہلے اس کو دیں گے، پہلے مضاف کی حیثیت سے کیا دے دیں گے؟ اس کو مضاف الیہ دے دیں گے۔ تو قلم زید، زید کا قلم مضاف الیہ ہو گیا نا؟ اب اس کی ہم صفت لائیں گے، تو اس کی صفت اب یہاں لائیں گے، یہاں لائیں گے۔ اب بتاؤ قلم معرفہ ہو گیا کہ نکرہ ہوا؟ قلم کی جب اضافت ہو گئی معرفہ کی طرف، اب قلم کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا نا؟
تو اب یہاں کیا بولیں گے؟ خوبصورت. تو جمیل جمیل بولیں گے الجمیل بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ الجمیل. نہیں سمجھا؟ کیونکہ یہ موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ. تو اب ترجمہ کیسے کریں گے؟ زید کا خوبصورت. نمبر 1 پر ترجمہ مضاف الیہ کا ہوتا ہے، نمبر 2 پر ترجمہ موصوف صفت کا ہوتا ہے، اور نمبر 3 کا ترجمہ مضاف کا ہوتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. ترجمہ کیسے کریں گے؟ زید کا خوبصورت قلم. زید کا ترجمہ تو سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ ایک مثال اور لے لو. حامد کا بڑا گھر. حامد کا بڑا گھر. نہیں آیا ہے؟ لیکن اگر میں تھوڑا سا اور بڑھا دوں اس کو، یہ سمجھ میں آ گیا نا؟ آسان طریقہ ہے بھائی. میں تھوڑا سا اور بڑھا دیتا ہوں. سامعین ناظرین سمجھ رہے ہوں گے کتنا کنجوس ہے کہ ایک ڈسٹر نہیں رکھتا ہے، لیکن کیا کیا جائے، میرا تو یوٹیوب ہی چینل بند ہو گیا، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ہاں بھائی، جس کو شوق ہوگا وہ اے ٹی ایم میں ڈال دیجیے گا پیسہ، میں خرید لوں گا. اب دیکھ بھائی، ہاں اوہو یہ بھی کام نہیں کر رہا ہے. اوکے دیکھ، خالد کے لڑکے کا خوبصورت قلم. دیکھ بڑھ گیا. خالد کے لڑکے کا خوبصورت قلم. جو صفت ہے اس پر ہم گھیرا لگائیں گے. صفت کون سی بتاؤ؟ چل بھائی میں نے اس پر ختم کر دیا اس کو. اب کیا بولیں گے؟ صفت کو چھوڑ کر بولو. کیا بولیں گے؟ خالد کے لڑکے کا قلم. اب بنانا کدھر سے شروع کریں گے؟ ادھر سے ادھر سے. بول بھائی. الٹا بنانا شروع کریں گے. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. ٹھیک ہے نا بھائی؟ پہلے یہ سب بنا لیں گے. چل بھائی، نمبر 1 پر کیا بنایا؟ قلم. نمبر 2 پر کیا بنائیں گے؟ ولد. چل بعد میں اعراب لگاتے نا، اعراب بعد میں لگانا، ٹھیک ہے نا؟ ارے بابا تم امتحان کی کاپی پر اعراب نہ بھی لگاؤ گے نا، ڈائریکٹ لکھ دو گے نا، زبر سے چھوڑ دینا، کون پکڑنے جائے ہے نا؟ اعراب مت لگا، چھوڑ دو. قلم ولد خالد. قلم ولد کوئی پکڑے گا ہوتا؟ وہ تو بات کی بات ہے، جب پوچھا جائے گا تب اعراب لگائیں گے. قلم ولد خالد. اب اگر کہہ دیا جائے اعراب بھی لگاؤ تو بھائی یہ مضاف ہے تو کیا بنائیں گے؟ شروع میں آ رہا ہے نا، پیش آ گیا. یہ مضاف الیہ ہے نا، زیر آئے گا، لیکن مضاف الیہ کے ساتھ پھر مضاف بن رہا ہے. ایک زیر یا دو زیر؟ ایک زیر، کیونکہ مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے، اور مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے. پھر اس کو کیا دیں گے؟ مضاف الیہ دیں گے. قلم ولد خالد. خالد کے لڑکے کا قلم. دیکھو خالد کے لڑکے، جب بیچ میں لڑکا آتا ہے، مان لو کہ ایک سینٹینس میں 5 بار لڑکا بولا گیا. مشکور کے لڑکے کے لڑکے کے لڑکے کا لڑکا. سمجھا نا؟ اگر ایک جملے میں 5 بار لڑکا بولا جائے گا تو آخری بارہ لڑکا کے سے پہلے جو کے ہوگا اس کو کا بولنا ہے، باقی سب میں کے بولنا ہے. مشکور کے لڑکے بولیں گے، مشکور کا لڑکا. ایک لڑکا ہوگا تب بھی کے بولیں گے. یہ اردو یہ بولنا، ایسے بولنا. مشکور کے لڑکے کے لڑکے کے لڑکے کا لڑکا. یہ اردو اس طرح سے بولی جاتی ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا بول. خالد کے لڑکے کا قلم. لیکن قلم کے بعد اور کچھ ہوتا تو پھر یہاں کے قلم بولتا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب صفت کس کی لانی ہے بھائی؟ صفت کس کی لانی ہے؟ خالد کی ہے یا ولد کی یا قلم کی ہے؟ قلم کی ہے. قلم کی اضافت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہے نا؟ اب صفت کہاں لائیں گے؟ یہاں لائیں گے، یہاں لائیں گے، یہاں لائیں گے. بولنا بھائی، یہاں لائیں گے، آخر سے صفت لاتے. ٹھیک ہے نا؟ کیا بولیں گے؟ الجمیل. اب ترجمہ کیسے کریں گے؟ بول. خالد کے لڑکے کا، اب یہاں آئیں گا خوبصورت قلم. خالد کے، جیسے یہاں میں نے بتایا تھا اوپر والا جو بنایا تھا، خالد کے لڑکے، یعنی موصوف کا ترجمہ، موصوف کے ترجمے سے پہلے کس کا لیں گے؟ صفت لیں گے. پہلے صفت بولیں گے پھر موصوف بولیں گے. خالد کے لڑکے کا خوبصورت قلم. کچھ سمجھ نہیں آیا؟ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا بابا؟ اس طرح سے آپ کو عربی بول کر کے آنا ہے. کم از کم 10 جملے
بول کر کے لانا ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرا دوسرا یوٹیوب چینل ہے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ گروپوں میں اور اپنے دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ میرا پہلا والا چینل ریموو کر دیا گیا تھا اور مجھے کل پتہ چلا ہے ریموو کیوں کیا گیا تھا۔